ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی تاریخ آپ کو دے دیں گے۔ میں انہیں وارن کرتا ہوں، ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے فورسبلی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے روکا جائے گا، پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکومت کو 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں، آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لے اگر ضرورت ہے تو، کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ اب 13 اگست کو اسلام آباد میں جناب عمران خان پھر ایک بڑا جلسہ کریں گے۔ جلسے تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اسی پریڈ گراؤنڈ میں بھی جلسے ہوتے رہے ہیں۔ کیا بڑا اعلان ہوگا؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ اعلان تو کل بھی انہوں نے کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے خالی کردہ 11 میں سے 9 نشستوں پر خود عمران خان الیکشن لڑیں گے، لیکن آج پھر پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش کردہ شیڈیول منسوخ کیا جائے۔ حالانکہ ان 9 حلقوں میں بڑے بڑے نام شامل تھے۔ علی محمد خان صاحب کی نشست ہے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی نشست ہے، پھر فروخ حبیب صاحب کی نشست ہے، کراچی کی نشستیں ہیں، اور ساتھ ساتھ 2 خواتین کی ریزرو سیٹس تھیں، ڈاکٹر شینی مداری صاحبہ اور شاندانہ اورنگزیب صاحبہ کی نشست تھی۔ اتحادی حکومت اپنے پلانز لے کر سامنے آ رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اپنے پلانز پر عمل کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ اتحادی حکومت گر جائے، اتحادی حکومت کی خواہش ہے کہ فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کے نام پر عمران خان کی پارٹی کو ڈیزالو کرا دیا جائے اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر بہت سارے کیسز کر دیے جائیں۔ کس کا پلان کامیاب ہوتا ہے؟ اگست تو آدھا گزر گیا، سپٹمبر لگتا ہے پھر فیصلہ کن راؤنڈ تک جائے گا۔ ہم ملکی سیاست پر بات کریں گے، چونکہ سیاسی اور قانونی اور آئینی امور ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت ہی ڈسٹنگوش پینل آج ہمارے روبرو ہے۔ جناب سردار لطیف خان کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل، مشیر قانون، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ملکہ بخاری صاحبہ، پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما، پارلیمانی امور کی سیکرٹری تھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، بہت شکریہ بخاری صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ملکہ بخاری صاحبہ، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج اجلاس ہوا 13 اگست کو، اب پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ عمران خان نے ہدایت کر دی اپنے ساتھیوں کو کہ بھرپور تیاری کی جائے۔ کیا بڑا اعلان ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو پراچا صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے زور بازو پہ، عوام کی طاقت سے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس کے ذریعے ہم نے واضح میسج جو ہے وہ دے دیا ہے اتحادی جماعتوں کو جو دوسری طرف بیٹھے ہیں، حکومت وقت سازش کے ذریعے آئی ہوئی حکومت وقت کو ہم نے ایک میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب ان کو ہم نے ایک لائے عمل دیا جو قانونی تھا، جو آئینی تھا اور جو ان کے اختیار میں تھا۔ ہم نے واضح طور پر ان کو کہا کہ پنجاب کی شکست کے بعد، پنجاب میں جو آپ کے ساتھ ہوا عوام کے زور بازو کے ذریعے، اس کے بعد آپ کو وفاقی حکومت کو اسمبلی جو ہے، نیشنل اسمبلی، اس کو تحلیل کر دینا چاہیے اور الیکشنز کی نئی ڈیٹ کو منظر عام پر لے کر آنا چاہیے۔ الیکشنز کی نئی ڈیٹ کی منظر عام پہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک الیکشنز کے فریم ورک کے اوپر سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا لائے عمل تھا، یہ ہمارا ایک واضح میسج تھا اور یہ ہم منظر عام پر لے کر آئے۔ لیکن افسوسناک ہے کہ عوام کے میسج کے بعد بھی، پنجاب میں شکست کے بعد بھی، ایک واضح اکثریت کی جماعت کا پاور دیکھنے کے بعد بھی جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں
وفاق کے اندر حکومت کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی حدود تک اپنی گورننس کو آگے بڑھائیں، تو اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد جو لائے عمل ہے اس کے اندر سیاسی چیزیں بھی منظر عام پر آئیں گی، اور کچھ قانونی جو نکات ہیں، جو قانونی کیسز ہمارے اوپر ایک ٹارگیٹڈ ذریعے سے کیے جا رہے ہیں، ان کا جواب بھی ہم ایک سیاسی پاور شو کے اندر ان کو دیں گے. پاور شو تو 13 اگست کو آپ دکھائیں گے، لیکن کل جو الٹیمیٹم ایک آیا تھا کہ 1 مہینے کا ہم ٹائم فریم دیں گے، تو کیا 13 اگست کو جلسے میں یہ اعلان ہوگا کہ 1 مہینے کے اندر اندر وفاقی حکومت اپنے آپ کو ختم کرے ورنہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے پراچا صاحب، چڑھائی کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اکثریت کی جماعت ہے، وفاق کی علامت رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہماری حکومت ہے. تو ہم ایک واضح میسج دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک ڈیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں اور سیاسی امور بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم واضح میسج دیں کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں پارلیمان کے اوپر، اور جس کے پاس آپ کے پاس جس کی کوئی مورل اور لیگل اتھارٹی نہیں ہے، آپ اس پارلیمان کو چھوڑ کر الیکشنز کے عمل کو آگے بڑھائیے. تو بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ سکتی ہیں. ابھی آپ کے ٹاک شو میں کمٹ کرنا تو قبل وقت ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور مستقبل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ لائے عمل، اپنا سیاسی لائے عمل پاکستان کی عوام کو اور حکومت وقت جو ہیں ان کو لائے عمل جلسے کے ذریعے بتائیں گے. اور اگر احتجاج کرنا ہے یا اگر دھرنا کرنا ہے تو وہ تو ہمارا سیاسی حق ہے، وہ حق ہے، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ ابھی آپ نے درست فرمایا احتجاج کا حق دیتا ہے. جناب عرفان قادر صاحب، پنجاب میں کابینہ کا حلف ہوا. اب ایک طرف تو کابینہ بن رہی ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، ادھر سے الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کے آئین میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ اگر وفاق کی حکومت جاتی ہے تو صوبوں کی حکومت بھی چلی جائے، یا پھر اگر جائے گا تو سب کچھ اکٹھا جائے گا؟ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھتے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور اس کو سوری صاحب ڈسمس نہ کرتے اور سپریم کورٹ کو یہ لکھنا نہ پڑتا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن سے فراڈ کیا، اور اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے، اپنا رول ادا کرتے، اور نیکسٹ الیکشنز ہوتے، اور نیکسٹ الیکشنز میں سارے تمام لوگ، میاں صاحب بھی آتے، اگر جنرل مشرف اگر ان کی صحت اجازت دیتی وہ بھی آتے، خان صاحب بھی آتے، ایک اوپن کمپٹیشن ہوتا، اور پھر اس میں جو بھی پرائم منسٹر بنتا آئی تھنک وہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوتا. کیونکہ پارلیمان اگر بنی ہوئی ہے اور اگر اسمبلی کی ایک مدت ہے اور وہ مدت اس کو پورا کرنی ہے، تو جلوس اور جلسے سے اگر آپ اس مدت کو ختم کرنا چاہیں تو یہ کوئی آئینی طریقہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ آپ فورس کریں تھرو دیئر تھروٹ کہ ضروری وہ زبردستی الیکشن کروا دیں، کیونکہ جب مدت جو ہے 2023 میں ختم ہوگی. اور اس وقت وہ جو نااہلی کی تلوار خان صاحب پہ لٹک رہی ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلے جہاں پہ کہ لوگوں کو نااہل کیا گیا تھا پارلیمنٹیرینز کو، وہ سارے غلط ہیں. اور آرٹیکل جو ہے 58(2)(b جب وہ ختم ہوا تھا تو نیا 58(2)(b آ گیا تھا 62-63 کی شکل میں. جی لہذا وہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ غلط فیصلے کو ری وزٹ کریں گے تو خان صاحب پہ بھی کوئی کیس نہیں بنے گا، ڈسکوالیفیکیشن کا ان کا بھی ایشو نہیں اٹھے گا اس طرح سے، اور دوسری پارٹیوں پہ جو بنائے گئے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوں گے، اور چیز وہیں پہ آئے گی کہ ایسا الیکشن ہوگا جس پہ کہ سب پارٹیسپیٹ کر سکیں. لیکن اگر ہماری سیاسی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کے جو رائیولز ہیں وہ تو سب بے ایمان ہیں اور صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اکیلی الیکشن لڑ لے اور ان کو واک اوور مل جائے، وہ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی سوچنا نہیں چاہیے. اور ان کو ابھی بھی چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ریکنسیلیشن کریں. ریکنسیلیشن کے بعد ان کو چاہیے کہ کورٹس کو نئے سرے سے ریکانسٹیٹیوٹ کریں. اکاؤنٹیبلٹی لاز جو ہیں ان کو کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ بنائے. سردار صاحب، عمران خان کل کہہ رہے تھے کہ الیکشن اسی سال ہوگا. اب وہ کسی نے کہا تھا نا، کوٹ ہے کسی کا کہ روک سکو تو روک لو. آپ کیسے روکیں گے؟ وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں، وہ الٹیمیٹم بھی دے رہے ہیں، اور وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ اسی سال الیکشن ہوگا. بڑا آسان ہے، اس میں کریں، بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھائیں.
पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करें, चीफ मिनिस्टर उनका अपना है, उसकी एक एडवाइस से डिसॉल्व होती है। केपी के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करें, वहां उनकी हुकूमत है, 2 जगह और उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद, बिस्मिल्लाह करें। और फिर बिल्कुल है, देखिए ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि आज आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन करवाएं 3 महीने के बाद, यानी केयर टेकर बनेगी और फिर उसके बाद होगा, और फिर 6 महीने के अंदर फिर एक दूसरा इलेक्शन 4 असेंबलीज का करवाएं। तो क्या आप इस बेयकीनी की कैफियत से इस मुल्क को जो है मुतहम्मिल हैं कि गुजारें? देखिए सड़कों वड़कों पर कोई इलेक्शन नहीं होना करके आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी मुझे नामंजूर है, तो फिर कौन कराएगा भाई? आप खुद करवाएंगे इलेक्शन या आपके अलवी साहब नीचे उतर के सदारत? सरदार साहब, अब 13 अगस्त का जलसा है, 13 अगस्त को जलसा रखा है, उसमें ऐलान कोई न कोई तो होगा ना? अभी तक कंटेनर से उतरे ही नहीं है मोहतरम इमरान खान साहब। अब भाई बहुत बड़े लीडर हो गए हो, अब आप माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी हो गई है, इसमें कोई शायबा नहीं है कि इमरान खान साहब को बहुत इसमें फन अबूर हासिल है इस पर कि वो जो है किस तरीके से बयानियां बनाते हैं और फिर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और उनकी कल्ट में, उनकी यकीन में लोग अभी भी बिल्कुल आ जाते हैं। जो 4 महीने पहले इमरान खान साहब को गालियां दे रहे थे और इनका टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था 4 महीने पहले, ये इन्होंने ऐसा जो है ये कहा इम्पोर्टेड और अमेरिकन बैशिंग शुरू की और फिर चोर डाकू की रट लगाई कि फिर इनका माशाल्लाह मैं मानता हूं बिल्कुल कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इनकी कामयाब रही। लेकिन एक चीज खातर जमा रखेंगे कि इन धमकियों से इलेक्शन नहीं होगा, ना धरनों से होगा, ना जलसे जुलूसों से होगा। सरदार साहब, आपने वादे बात कर दी सरदार साहब के जलसे जुलूसों और धरनों से इलेक्शन नहीं होंगे। इधर रुकिएगा काइंडली, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो हुकूमत ने तहकीकात शुरू की हैं, FIA के जिम्मे लगाया गया है, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब को तलब किया गया है, FIA ने किया है, महमूद रशीद साहब को तलब किया गया है। हुकूमत किस चीज की तहकीकात करेगी, ये समझना बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। ममनुआ फंडिंग वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, अब वफाकी हुकूमत उस पर तहकीकात करने के लिए FBR, FIA को उन्होंने हदायत की। FIA अब साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब को तलब कर रही है, मियां महमूद रशीद साहब को तलब कर रही है। ये किस चीज की तहकीकात की जा रही है? अदरवाइज तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस के तहत पैसे जब्त किए जा सकते हैं, इसमें क्रिमिनलिटी कौन सी चीज की है? देखें, अगर स्ट्रिक्टली आप पूछे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मसलन उनके एफिडेविट के बारे में क्या गया कि उन्होंने एक फॉल्स एफिडेविट दे दिया। फॉल्स एफिडेविट देना बजाते खुद इज एन ऑफेंस, 7 साल सजा है उसकी। तो ये सारी चीज की तरफ तो मामला इसलिए जा रहा है कि कोई भी इस वक्त रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं आ रहा। तो अगर ये रिकंसिलिएशन की तरफ आते हैं सारे, तो फिर वो क्यों केसेस बनाएंगे? और फिर ये अगर मिलके कवानीन में भी तरामीम लाते हैं तो ये सारा मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। सिर्फ ये है कि कोई नेक नियत लोगों को बीच में बिठाएं। नहीं, रिकंसिलिएशन नहीं हो रही ना, यही तो मसला है। अब तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो नहीं होगी तो फिर बस बारी बारी सब जेलों में जाते रहेंगे, खत्म होगी बात। लेकिन इन तहकीकात मसला क्या है? किस चीज की तहकीकात कर रही है हुकूमत? वो आपने देख ही लिया है कि जो मौजूदा राइजुल वक्त कानून है उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन एजेड जो पार्टी है वो जो अगर बाहर की कंपनी से आपने पैसा लिया है या आपने बाहर के इंडिविजुअल से पैसा लिया है फॉरेन नेशनल से, तो वो तो फॉरेन एडेड पार्टी को डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट। उसके बाद जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर, उस पर जो भी लॉज एक्टिवेट होंगे उस पर वो काम कर रहे हैं, तो उस पर फिर केसेस तो बनेंगे फिर अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीजें जो है ये इनको चाहिए कि इसको सॉर्ट आउट करें सारे मिलके, क्योंकि दूध का धुला हुआ तो पाकिस्तान में कोई नहीं है ना जी। तो ये कि आप हर बात पे अपनी बात करें तो ये तो सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, वरना तो ये म्यूजिकल चेयर्स जो है केसेस बनाने की और केसेस के जरिए अदालतों के जरिए हुकूमतें गिराने की, ये तो फिर चलती रहेगी।
اجے ہمارا ویسے ماضی بھی جو ابھی 75 سال ہو گئے یہی رہا ہے. سردار صاحب عمران خان کے خلاف اب تحقیقات کا آغاز ہو گیا, ان کے لیڈرز کو بلایا جا رہا ہے, خود جناب عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا الیکشن کمشنر کو. کیا واقعی اتحادی حکومت عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ پہلے سوال جو آپ نے عرفان قادر صاحب سے کیا میں اس کا جواب دیتا جاؤں. یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں اور مامون الرشید صاحب ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں, پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں. اب وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہنڈی اور حوالے کے ذریعے سے یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے یا یہ ممنوع فنڈنگ. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ تو ضبط ہوں گے, لیکن یہ جو ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئے ہیں پارٹی کے فنڈز میں نہیں ہے, بقول ان کے کہ ہم ان کو 4 بندوں کا, جن میں ان 2 کا نام بھی موجود ہے, ان کے اکاؤنٹس میں بھی لاکھوں جو ہے ڈالر پاؤنڈ یا اس کی شکل میں آئے ہیں. تو یہ کس طرح آئے ہیں, کس اس کی جرم کی پاداش میں آئے ہیں, کیونکہ اگر منی لانڈرنگ ہے, ہنڈی حوالہ ہے, تو یہ منی لانڈرنگ اور کرمنل آفینس کے ذریعے بنتا ہے. پھر اس کا یہ جواب دہی کریں گے. باہر کا آپ نے کہا کہ دیکھیں 2 قسم کی چیزیں, ایک ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ. پروہیبٹڈ فنڈنگ میں 351 فورن جو ہے کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں, جس میں ووٹن جو ہے کرکٹ کلب, جس کے ماشاءاللہ عارف نقوی صاحب ہیں جو ابراج گروپ کے مالک ہیں اور مشہور زمانہ ہیں ان کے. باقی اگر میں گننے لگوں تو آپ کا شاید پروگرام ہی ختم ہو جائے, لیکن انہوں نے بھی وہ اس میں دیا ہے. اور دوسرا ہے فورن فنڈنگ. فورن فنڈنگ میں 34 فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے محترم عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی میں دیا ہے. سو پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ دونوں سب ایکسرسائز سے, اس ساری ایکسرسائز سے عمران خان سیاست سے نکل جائیں گے؟ میرا تو یہ بنیادی سوال ہے آپ سے. دیکھیں, اگر جس طرح عرفان قادر نے کہا, اگر یہ پیور لا کی بیسس پہ چلتے ہیں تو محترم جو ہے نواز شریف صاحب کو اس بنا پر عمر بھر کے لیے سیاست سے باہر کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی اس فرم سے جو انہوں نے دبئی میں کھولی ہوئی تھی 2.5 لاکھ روپیہ, جو 2014 میں وہ ختم ہو گئی تھی کمپنی, اس کے جو ریسیویبل تھے وہ نہیں لیے. اور انہوں نے جو ہے اس بنا پہ کر دیا کہ چونکہ یہ لے سکتے تھے, ریسیویبل تھا, ایک بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دیا اور ان کو کہا کہ انہوں نے اپنے جو اثاثہ جات کی فہرست ہے اس میں اس آمدنی کا ذکر نہیں کیا جو انہوں نے لی نہیں ہے. اگر اس بنا پر محترم نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور جناب عدالت سے, جس طرح عرفان قادر نے صحیح کہا, 58(2)B کی جگہ پہ 62(1)F آ گیا. اگر ہمارے یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی کنٹمپٹ کی سزا دے کر اگر وہ وزارت عظمیٰ سے اسے ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا. یعنی پیرلل تلاش کیے جا رہے ہیں. سردار صاحب, ایک گزارش ہے کہ آپ سمیت ہم سب کہتے تھے کہ وہ فیصلے غلط ہیں. بہرحال ادھر رکیے گا. ملیکہ بخاری صاحبہ, ممنوع فنڈنگ والا کیس بھی آ گیا, فیصلہ بھی آ گیا, پھر یہ FIA FBR تحقیقات کر رہی ہیں. کتنے بڑے خطرات ہیں آپ کی پارٹی کو, آپ کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیے راجہ صاحب, پہلے 2-3 باتوں کا جواب دوں گی, اس کے بعد ممنوع فنڈنگ, فورن فنڈنگ اور FIA کے کیس پہ آنا چاہوں گی. پہلے تو عرفان قادر صاحب نے کہا, کیونکہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا, میں وضاحت اب پیش کروں گی. انہوں نے کہا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی رہنمائی نہیں کرتے, قانون دان ہے, کسی سیاسی جماعت کی رہنمائی نہیں کرتے, کسی سیاسی جماعت کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جانی چاہیے. میرا ان سے سوال ہے ایز اے قانون دان کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کو آپ کس حیثیت میں پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر جگہ دیں گے الیکشن لڑنے کی؟ دیکھیں, یہاں پر عمران خان صاحب کو جب سیاسی میدان کے اندر شکست نہیں دے سکے تو ان کے اوپر قانونی اور آئینی طور پر دائرے کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب دونوں قانون دان یہاں بیٹھے ہیں. ویسے پاکستان کی عدالت کے اندر مایہ ناز قانون دان بڑے مفصل دلائل پیش کرتے ہیں, لیکن آپ کے ٹاک شو میں ان کے دلائل جو ہیں وہ کمزور تھے. یہ نہیں بتا سکے کہ FIA
کس بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے عمل کو آگے بڑھائیں گے؟ وہ قانون کی کون سی شک ہے جس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے اس لیے ہمارے اوپر FIA کا کیس بنتا ہے؟ ممنوع فنڈنگ کا کیا کیس ہے؟ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ہم چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر جلدی. کیا وہ آرڈر ود جورسڈکشن ہے؟ کیا الیکشن کمیشن مجاز تھا اس قسم کا آرڈر دینے کا؟ فیصلے کے بعد انہوں نے بددیانتی کی بیسس کے اوپر نیکسٹ ویک انشاءاللہ. دونوں قانون دان جانتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ جو ہے 2018 میں بنی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور JUIF کی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی؟ کیا یہ پاکستان کا جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے ایکوالٹی کلاس اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ کیا ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ سارے قانونی سوال ہیں. یہاں پر آ جائیے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ، صرف مکمل کر لوں. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، اس پہ وضاحت سے پاکستان کا آئین آرٹیکل 17 میں کہہ چکا ہے، 17(2) کے اندر، 17(2) کے اندر اور سیکشن 212 کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے سیکشن 15 کے اندر اور 2(c)(3) کے اندر کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے. اب آپ مجھے اپنی دانش میں ایز اے سینئر اینکر، اور یہ دونوں قانون دان نیوٹرل ہو کر حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو کر بتائیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایسے ذرائع سے رقوم اکٹھے کیے ہیں، کسی ایسی حکومت سے رقوم اکٹھے کیے ہیں جس سے انہوں نے پاکستان کی سالمیت یا اس کی بقا کو، اس کی ساورنٹی کو نقصان پہنچایا ہو؟ اس کا جواب نہ ہے پراچا صاحب، اس کا جواب نہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایسی بیرون ملک حکومت سے، کسی ایسی سیاسی جماعت سے یا کسی ایسی فورن نیشنل سے پیسے نہیں لیے جس سے پاکستان، جس کو استعمال کیا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے. کوسا صاحب بے نظیر بھٹو کیس کے ہر حرف سے واقف ہے. آپ کو دکھانا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے کہ ہم نے سالمیت کو نقصان پہنچایا. آپ کو شکست ہوگی ہر محاذ کے اوپر. نہ کیجیے. پوائنٹ ٹیکن. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اب آج PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن کر دی جو بدھ کے لیے سماعت بھی مقرر ہو گئی کہ ان 9 حلقوں میں الیکشن شیڈیول ختم کیا جائے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا ابھی اس کو سسپینڈ کیا جائے. یہ ایسا کیوں ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. سردار صاحب، کل اعلان ہوا کہ 9 حلقوں سے عمران خان خود الیکشن لڑیں گے، پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن آ گئی. کوئی اس میں آپ کے نزدیک بطور قانون دان کوئی قانونی پیچیدگی آ رہی ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب، ایک پہلے تو میں ملیکہ بخاری صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس شد و مت سے انہوں نے اپنا جو ہے پارٹی کے موقف کا دفاع کیا اور پیش کیا، اور ہم دو جو سینئر تو کیا 40-50 سال ہماری وکالت ہو گئے ہیں، ہمیں کہا کہ ہمیں قانون کی علم نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا میں ان کو فورن فنڈڈ پارٹی کی تعریف جو قانون نے دی ہے ذرا 2012 کو یہ سامنے رکھ لیں. سیکشن کو الیکشن ایکٹ 2017 کا ایکسپلینیشن C ہے، وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی مینز a political party which receives any aid, financial or otherwise from any foreign government or political party of a foreign country, or یہ سنیں ذرا، or any portion of its funds from foreign nationals. اچھا، اس میں یہ ہے فورن فنڈڈ کی پارٹی کی تعریف. تو 34 ایسے فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں دیا ہے، اور یہ انڈینائبل بات ہے. آپ پلیز میرے سوال پہ آ جائیں. صاحب قطع کلامی معاف، یہ انڈینائبل نہیں ہے سر. وہ بھی میں دیتا ہوں سر، یہ انڈینائبل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ڈینائبل ہے تو چلیں آپ ڈینائی کر لیں. دوسری بات رہی کہ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں کہ آپ کسی کمپنی سے لے ہی نہیں سکتے فنڈ، وہ پروہیبٹڈ ہے. آپ انڈیویجول سے لے سکتے ہیں، کمپنی سے نہیں لے سکتے. 351 کمپنیز ہیں. اچھا، میرے سوال پہ پلیز آ جائیں سردار صاحب. میں وہ آتا ہوں جب تھوڑی سی
जब कानून और आइन पर हमसे जरा इस तरह करें तो शायद मैं गलत हूं। मैं अपनी जहालत को मानता हूं कि 50 साल शायद मैंने झक मारा है कानून के। नहीं सरदार साहब, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी ऑनर है, प्लीज ऐसी मुझसे तो ये बात मत करें ना जी। यार सुनो पिराचा, एक बात मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए या पीटीआई को बैन किया जाए एज ए पोलिटिकल पार्टी। ये डिस्पाइट दीज लॉज देखें, अगर ये इबाम आए हैं कानून में तो खुदारा मिल बैठकर मत दें अपनी इज्जत को किसी मुख्तदर हलकों के हाथ में या अदालतों के हाथ में, मत दें अदालतों के हाथ में या मुख्तदर हलकों के हाथ में। आप अपने बैठकर अपना पार्लियामान के अंदर कानून को सही करें, उसकी समझ सही करें, उसकी नोक परच। अच्छा, एक चीज मैं वजाहत लेना चाह रहा हूं सरदार साहब, मैं वजाहत लेना चाह रहा हूं जी। आपकी पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। मैं 9 हलकों पे इलेक्शन की बात कर रहा था। कल जनाब इमरान खान ने ऐलान किया, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वजीर दिफा इस वक्त ख्वाजा आसिफ ने आज ट्वीट किया कि जी वो 9 पे लड़ रहे हैं तो जो 2 खवातीन वाली नशिस्तें हैं वहां भी अपनी नामजदगी कर लें। उनको इतना भी नहीं पता कि वो तो विमेन की रिजर्व सीट्स हैं। ये ताना दे रहे हैं या सीरियस कह रहे हैं? वो नहीं सीरियसली वो ये कह रहे हैं कि अगर मुमकिन होता तो वो उन 2 पर भी जो है वो खुद ही मोहतरम इमरान खान साहब लड़ते, इसलिए कि वो किसी और को तो देना चाहते ही नहीं, करीब भी नहीं अपना चाहते। लेकिन कैसा मजाक है मुझे बताओ पराचा साहब, कैसा मजाक है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो है बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद लड़ रहे हैं हर सीट पर। तीसरी बात ये भी बहुत बड़ा मजाक है, ये भी तरमीम करनी चाहिए कि एक बंदा एक ही सीट पर लड़े। अब मुझे बताएं कि ये अयाशी ये कौम अफोर्ड कर सकती है? चले सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी सुनो ना, एक सीट रख सकता है इमरान खान, बाकी 8 छोड़ेंगे, फिर उस पर अगर इलेक्ट हो जाए। सरदार साहब तो आपने खुद फरमा दिया ना, होगा क्या ये मजाक होता रहेगा? सरदार साहब आपने इस मुल्क के साथ आपने खुद फरमा दिया ना, इस प्रोसेस आपने खुद फरमा दिया कि उस कानून में तरमीम करें। अगर कोई चीज कानूनी है तो वो फिर लड़ रहे हैं। इरफान कादर साहब, कल नून लीग के एक रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान खुद कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ने कहा था कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है इनको तैनात करें, तो वो न्यूट्रल्स का नाम बताएं, किसने उन्हें गारंटी दी थी कि ये न्यूट्रल रहेंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। ये नाम क्यों जानना चाह रही है नून लीग? कभी कहते हैं XY का नाम बताएं, कभी कहते हैं न्यूट्रल्स का नाम लें। ये आप नून लीग से पूछे ना, मुझसे ना पूछे, मुझसे तो कोई लीगल क्वेश्चन पूछे ना। सर आप एक माशाल्लाह आपका एक थॉट है, एक विजडम है, मैं तो आपका तज्जिया चाह रहा हूँ ना सर। हाँ, तज्जिया मेरा ये है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ये हर काम जो था वो उनके कहने पे कर रहे थे, लिहाजा इनको लाने वाले भी गालिबन वही थे। उनका चूंकि शुरू से ही बयानिया ये है, ये उनको सिलेक्टेड कहते हैं और ये उनको पीटीआई वाले उनको इम्पोर्टेड कहते हैं। तो उस जुमरे में मेरा ख्याल है ये वो बात हो रही है, एक दूसरे को दोनों साइडें जो है वो अपने तरीके से पेस्टर कर रही हैं। और ये जो 9 हलकों से लड़ने वाली बात है, हुकूमती इत्तेहाद क्यों एतराज कर रहा है? जहां चाहें लड़ें, अगर वो छोड़ देते हैं बाद में। असल तो स्पिरिट है ना कि लोगों की विल देखनी है, लोग साथ हैं या नहीं है। देखें, उन्होंने जो 9 हलकों से लड़ने का जो अपना जो प्लान बनाया है वो तो बजाते खुद 62(1)(f) को हिट करता है। इसका मतलब है कि वो 9 हलकों से अकेले लड़ेंगे, किसी को मौका ही नहीं देंगे, तो देन ही इज नॉट सगेशियस। देन हाउ कैन यू टर्म हिज एज राइटस, देन हाउ कैन यू टर्म हिज एज नॉन प्रॉफिटिंग, ऑनेस्ट कैसे कह सकते हैं आप उनको? ये मुझे बताएं आप। ये उन्होंने किया क्या? उनको किसी ने सही मशवरा ही नहीं दिया। उनको ये समझाएं कि आप पे तो इसी बात पे 62(1)(f) लग जाएगा। कल को ये कहेंगे कि जितने भी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जनरल इलेक्शंस में, सब पे मैं लड़ूंगा ताकि बाद में दोबारा इलेक्शन होते हुए कानून मना तो नहीं करता ना इरफान कादर साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कानून मना नहीं करता कि आप अपने आप को अपना नुकसान कर लें तो फिर जरूर नुकसान करें, लेकिन जब आप अपना नुकसान करेंगे तो कम से कम आपको सगेशियस और राइटस नहीं कहा जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इधर रुकिएगा। मलिका बुखारी साहिबा, कल ऐलान किया कि 9 सीटों पे लड़ेंगे, आज पिटीशन दाखिल कर दी कि ये शेड्यूल ही कैंसिल करें, इसकी क्या वजह है?
دیکھیں پراچا صاحب، ہم نے اپنے جو سیاسی امور ہیں ان کو ہر محاذ پہ آگے بڑھانا ہے. ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں پاکستان کی 11 سیاسی جماعتیں شمول الیکشن کمیشن آف پاکستان اور بہت سارے ایسی چیزیں جن کو ہم منظر عام پر نہیں لے کے آ سکتے. تو ہم نے اپنے سیاسی اور قانونی امور کو ہر محاذ کے اوپر لڑنا ہے. ایک طرف ہم نے عوام کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق الیکشن کے اندر جانا ہے. 11 پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بتانا ہے کہ عمران خان اکیلا آپ سب کے لیے کافی ہے. آپ سارے سیاسی رہنما ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے، اور اس کی مقبولیت اس لیول کے اوپر ہے کہ آپ سب کو 9 حلقوں کے اندر شکست فاش دے سکتے ہیں. یہ تو پہلا میسج تو ان کو دینا ہے. اور بصد احترام ہمارے جو قانون دان ہیں عرفان قادر صاحب، یہ 62(1)F کے زمرے میں نہیں آتا. میں نے اپنے چھوٹے سے لیگل کریئر کے اندر کبھی بھی 62(1)F کی ایسی ایکسپلینیشن یا انالیسس نہیں سنا، لیکن یہ قانون دان ہے اور ان کی اپنی رائے ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن میری قانونی دانست کے مطابق 62(1)F کے زمرے میں ایسی چیزیں نہیں آتی. بہرحال پاکستان کے قانون کے اندر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ ایک سیٹوں کے اوپر ایک ٹائم پہ 9 حلقوں سے نہیں لڑ سکتے. اگر ہوتی تو ہم نہ لڑتے، پہلی بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ آف کورس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس حیثیت کے اندر ان بائی الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کو جاری کیا ہے، جانتے ہوئے کہ 130 MNAs نے ایک ساتھ استعفیٰ دیا. وہ استعفیٰ پاکستان کی عوام کے سامنے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر دیا. قاسم سوری صاحب نے اس کو قبول کیا، اور پھر اسپیکر صاحب، اس وقت کے اسپیکر صاحب جو ایک امپورٹڈ حکومت کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں، وہ اب پارلیمان کے اندر بیٹھ کر کچھ سیٹوں کو عددی اکثریت کی بیسس کے اوپر دیکھ کر، ان کے ووٹ کے ڈفرنس کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو شکست دینے کی کوشش کر رہے. تو ہم نے قانونی محاذ کے اوپر اس کو چیلنج کیا، جو اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور دوسری طرف ہم نے پاکستان کی عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 11 پی ڈی ایم کی جماعتوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مد مقابل کھڑا کر دیا اور کہا کہ دوبارہ آؤ، یہ میچ دوبارہ ہوگا. یہ سلیکشن اور فکسنگ نہیں چلے گی، یہ میچ دوبارہ ہوگا اور دوبارہ آپ اس میچ کو ہاریں گے. قطع نظر یہ کہ جو نظام کے اندر آپ جتنی بھی ریگنگ کر سکتے ہیں، جتنی بے ضابطیاں کر سکتے ہیں آپ کیجئے گا. آپ نے پنجاب میں بھی کی، لیکن پھر سے عمران خان عوام کے زور بازو سے 9 سیٹوں سے جیتیں گے. تو دونوں چیزوں کو جیتیں گے. ایک چیز کی میں لاسٹ پوائنٹ میڈم، لاسٹ پوائنٹ میں ایک چیز کی وضاحت چاہتا ہوں، کیونکہ کل سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. آپ نے خود بھی ابھی کئی بار کہا امپورٹڈ حکومت، سازش کے تحت آنے والی حکومت. امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کے پی گئے، چیف منسٹر صاحب ملے، جھگڑا صاحب ملے، بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا. سوال یہ کل سے پوچھا جا رہا ہے کہ ادھر سازش کہتے ہیں، پھر امریکہ کے فنڈنگ سے پروجیکٹس چلا